1453 میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کے لیے فتوحات کے دروازے کھلے. یورپ، افریقہ اور ایشیا کے اکثر علاقے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنے. سلطنت عثمانیہ سلطنت سے خلافت کی طرف شفٹ ہوئی اور وہ خلافت عثمانیہ جو اس وقت دنیا کی سپر پاور تھی اور مسلمانوں کے اتفاق، اتحاد اور شان و عظمت کی علامت تھی. خلافت عثمانیہ صحیح معنوں میں جو اسلامی اصول اور ضوابط ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک بہترین سلطنت تھی، اس لیے کہ ان کے جو سلاطین اور بادشاہ تھے ان کی تربیت کرنے والے اللہ کے نیک لوگ تھے، علماء کرام تھے، صوفیاء تھے جن کے نام تاریخ میں موجود ہیں. وہ ان کے بانی ارطغرل غازی سے لے کر آخری سلطان تک ان لوگوں کا کردار تھا. بلکہ آخری سلطان کے بعد بھی جب خلافت ختم ہو گئی تو اس وقت بھی جب ترکی میں اسلامی تعلیمات پر، اسلامی شعار پر، مساجد پر، مدارس پر پابندی لگ گئی تو وہاں وہ لوگ انہوں نے چھپ چھپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی، اور انہی کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ آج ترکی میں ایک نام علامہ محمود افندی بھی ہیں جو نقشبندی صوفی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں. وہ عالم دین ہیں اور طیب اردغان کے روحانی استاد بھی ہیں. وہ اسی دور کے پڑے ہوئے ہیں جب ترک فوج کی طرف سے اور ان کے اتحادی انگریز فوجوں کی طرف سے بچوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت پر پابندی تھی. تو ان کے اساتذہ نے انہیں چھپ چھپ کے پہاڑوں میں اور کھیتوں میں اللہ سے اور اللہ کے دین سے روشناس کروایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے روشناس کروایا. اور وہ علم کی شمع ترکی میں قرآن پڑھنے پر، عربی زبان پر، اذان دینے پر، تمام شعار پر پابندی تھی. اس کے باوجود وہاں دین کا علم مٹا نہیں بلکہ ان لوگوں کی کاوشوں سے وہ جاری رہا، اور اسی علم کی بدولت وہ خلافت جو بالآخر ختم ہو گئی، جس کو اپنوں کی سازشوں نے اور دشمن کی ریشہ دوانیوں نے خاتمے پہ لے جایا، وہ اس خلافت کے اندر بھی 60-70 سال کے عرصے کے بعد، 80 سال کے عرصے کے بعد آج اس ترکی میں جس میں اسلامی شعار پہ پابندی تھی، آج وہاں 50% سے زیادہ لوگ اسلام کو شعوری طور پہ اللہ کا دین سمجھتے ہیں، اس کو نظام زندگی سمجھتے ہیں. انہی لوگوں کی بنیاد پر طیب اردغان نے اتنا بڑا سٹیپ لیا. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 2016 میں فوجی بغاوت کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کیا اور فوجی بغاوت کو ناکام کرنے میں وہ کامیاب رہے. کمال آتا ترک نے تو ترکی کی شناخت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن اللہ کے فضل سے اور وہاں کے مسلمان علماء کی کاوش سے اور صوفیاء کی کاوش سے ترکی کی اسلامی شناخت اور ترکی میں اسلامی تہذیب اور ثقافت کے آثار نہ صرف موجود ہیں بلکہ پوری دنیا میں اگر آپ کو کہیں شعوری مسلمان ملیں گے جو بڑی تعداد میں ملیں گے تو وہ ترکی میں ملیں گے. اس لیے کہ وہاں سوسائٹی دو حصوں میں تقسیم ہے، یا تو لوگ سیکولر اور لادین ہیں یا لوگ شعوری طور پر مسلمان ہیں جو اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں.